اللہ کے سوا کسی مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں۔ السلام علیکم۔ وہابیوں کی قربانی سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے، کوئی بھی وہابی قربانی نہ کرے، یہ کہنا ہے بریلوی مولویوں کا۔ سب سے پہلے آپ انہی کی زبانی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یا دیوبندی یا جماعت اسلامی کے یا بدعقیدہ لوگوں سے ذبح کر دیا تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ذبیحہ مردار تصور کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی کافر مرتد اس میں شریک ہو جاتا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہابیوں کے یہاں، دیوبندیوں کے یہاں ہرگز کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بڑے جانور میں حصہ نہ لے، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے کرتے ہیں اس میں، تو اگر 6 حصہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور 1 حصہ اگر کسی وہابی کے نام سے اس میں ہو گیا تو باقی جو 6 لوگ ہیں ان کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیخ آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو، ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو سنیوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ دوستو دل تھام کر آپ ویڈیو تو دیکھ رہے ہوں گے، ابھی آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ابھی آپ اس مولوی کی ویڈیو دیکھیں جو کہہ رہا ہے اہل سنت سے خارج جو لوگ ہیں، وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ، یہ کافر ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور ان کے عقائد کفریہ کے بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر فرقہ واریت کو کتنی ہوا دی جا رہی ہے کہ فلاں جماعت کا بندہ بدعقیدہ ہے، فلاں جماعت کافر اور مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے پہلے تو فرقہ واریت کو اتنی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے اور کچھ حیا ہونی چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہابیوں سے ذبح مت کروانا، اگر تم نے وہابیوں سے ذبح کروایا تو وہ مردار تصور کیا جائے گا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کے گھر سے گوشت آئے تو آپ نے بالکل نہیں لینا، اگر لے بھی لیا تو پھر کسی وہابی کو دے دینا تاکہ خبیث چیز خبیث لوگوں کی طرف ہی پہنچے۔ سب سے پہلے تو فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، کسی جماعت کا نام لے کر اس پر فتویٰ بازی اور اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک شریعت کے مسئلے کا تعلق ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ علماء کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ اس موقف کی تائید بھی کریں گے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ دوستو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کی سور پکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کے سارے اعمال تباہ ہیں اور غارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ایسے لوگوں کے اعمال ختم ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں اور ان کا تو ترازو بھی دن قیامت کو نہیں لگایا جائے گا اور ان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔
جن کے یہ عقائد ہیں جو مشرک ہیں۔ دوستو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے، خواہ وہ صفت عالم الغیب کی ہو کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے، جو کچھ تھا یا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء بھی جانتے ہیں، تو یہ شخص مشرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے ساتھ کسی نبی، ولی، غوث، کتب اور ابدال کو شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ جو مولوی اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کے تو عقائد خود خراب ہیں، مشرکانہ عقائد ہیں اور یہ مشرک لوگ ہیں، اور یہ فتویٰ تو ان پر لگنا چاہیے تھا جو کہ یہ وہابیوں پر لگا رہے ہیں۔ عقیدے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر وہابی ایمان نہیں رکھتے، اور عقیدے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر بریلوی ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فتویٰ ان پر لگتا ہے جو یہ عقائد رکھنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ موحد کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو توصیف راشدی صاحب کا کلپ سنواتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور کی قربانی میں مشرک کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، بھلے وہ مومن گناہگار ہو لیکن ہو مومن، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا ماننے والا نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں جن سے سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر بڑے جانور کے حصوں میں ایک حصہ مشرک کا ہو تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی دلیل دیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ مشرک بندہ اگر قربانی میں شامل ہو جائے تو باقی لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ قربانی 7 جگہوں پہ ذبح نہیں ہوتی۔ یعنی میں حصے میں شامل ہوں، راجہ صاحب شامل ہیں، تو پہلے ہو اے عطاءاللہ دی قربانی، اے راجے دی قربانی۔ یہ عراق کا تو دم کا بہانہ، خون کا بہانہ 7 جگہوں پہ ہے کہ ایک جگہ پہ؟ اس میں جب کوئی مشرک شامل ہوا تو کسی کی قربانی یہ کہنا بھئی 6 بندے دی اپنی قربانی، 7ویں دی اپنی قربانی، تو ان کی قربانی کیوں خراب ہو گئی؟ یہ بھی یاد رکھیں، اگر ایک بندے کی نیت یہ ہو کہ میرے بچے اس دن لوگوں کا منہ دیکھتے رہیں گے، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے رہیں، ساڑھے کو اپنا گوشت ہونا چاہیے تھا، تو وہ گوشت کی نیت سے شامل ہو جاتا ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ تمام کی نیتوں کا ایک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک کنواں ہے، 7 بندوں کا ہے کنواں، اس میں ایک بندہ پیشاب کر دیتا ہے، باقیاں دا 6 حصے تو پاک نے نا، باقیوں کو تو پاک ہے نا، اس نے پیشاب کیا ہے نا، سارا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ ایک بھی مشرک آیا تو 7 کی قربانی نہیں۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایک کنویں میں ایک آدمی پیشاب کر دے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میری سائڈ ٹھیک ہے یا میرا حصہ ٹھیک ہے، وہ سارا کنواں ہی ناپاک ہو جائے گا۔ یہی مثال مشرک کے ساتھ قربانی کرنے کی ہے کہ جو مشرک بندہ ہے اس کی وجہ سے باقی ساروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک عالم دین کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر 7 آدمی مل کر ایک بالٹی دودھ کی خرید لیتے ہیں اور ایک آدمی اس دودھ کی بالٹی میں پیشاب کر دیتا ہے تو باقی 6 یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حصہ تو پاک ہے، پھر وہ ساری بالٹی جو دودھ کی ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ آدمیوں نے 1 روپیہ ڈال کے ایک بالٹی دودھ کی خرید لی، ایک شریک نے اس میں پیشاب کر دیا، 6 آدمی کہیں اس نے اپنے حصے میں پیشاب کیا، ہمارے حصے میں پیشاب نہیں کیا، ہمارا دودھ پاک ہے۔ باقی 6 شریک جو ہیں وہ پئیں گے دودھ کو؟ کیا وہ اس وقت تم یہ قانون لگاتے ہو کہ بھائی ہم نے تو اپنے پیسوں سے جو ہے نا وہ دودھ خریدا ہے، ہمارا دودھ پاک ہے، اس نے اپنے حصے کے دودھ میں پیشاب کیا ہے؟ لگاؤ نا یہاں پہ قانون، کیوں نہیں لگاتے؟ جب قربانی کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہو ہم نے اپنے پیسے اس میں ڈالے، اس کے اپنے پیسے، ہماری ہو گئی اس کی نہیں ہوئی تو نہ ہو۔
जिस तरह वो दूध की सारी बाल्टी पलीत हो जाती है, नापाक हो जाती है, नजस हो जाती है, जिस तरह वो सारे के सारे शुरका का दूध साथ के साथ शरीकों का दूध नापाक हो जाता है, इसी तरह मुशरक आदमी को अगर कुर्बानी के अंदर शरीक करोगे तो सब की जानिब से कुर्बानी जो ना यूं समझोगे नापाक हो, क्यों मुशरक का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं। एक और मिसाल दे देता हूँ, आपने रोज़ा रखा है, दिन के 12 बजे आप सख्त प्यास लगी, आपने रोज़े को इफ्तार कर लिया। अब आप क्या कहेंगे कि सुबह सहरी के वक्त से लेकर 12 बजे तक जो मैंने रोज़ा रखा है, भाई ये तो ठीक हो गया, आगे वाला रोज़ा मैंने इफ्तार कर दिया वो गलत हो गया। क्या रोज़े के अंदर इस तरह तजज़ीह करते हो, तकसीम करते हो? नहीं, जिस वक्त आपने रोज़ा तोड़ा सारे का सारा रोज़ा टूट गया। बेईनी की इसी तरह कुर्बानी के 7 शरीकों में अगर एक बंदा भी मुशरक आ गया तो सबकी जानिब से वो कुर्बानी खराब हो गई, जिस तरह वो सारा रोज़ा खराब हो गया। नहीं समझ आई तो और आसानी के जरिए एक और मिसाल के जरिए समझा देता हूँ। एक बंदा 4 रकत नमाज पढ़ता है, 2 रकत नमाज पढ़ता है, पहली रकत बिल्कुल ठीक उसने पढ़ दी, दूसरी रकत के अंदर मुफसदे सलात कोई काम कर लिया, मिसाल के तौर पे खाना खा लिया, खाना खाने से नमाज टूट जाती है, कलाम करने से नमाज टूट जाती है, आगे पीछे देखने की वजह से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है, ज्यादा हंसने से, ऊंची आवाज करने से नमाज टूट जाती, कोई भी मुफसदे सलात काम उसने दूसरी रकत के अंदर कर दिया, नमाज उसकी टूट गई। अब क्या कहोगे, पहली रकत तो ठीक थी जी, वो हो गई, दूसरी रकत टूट गई। जिस तरह ये सारी नमाज टूट गई, अगर दूसरी 2 रकतें पढ़ रहा था दोनों की दोनों टूट गई, अगर 4 रकतें पढ़ रहा था चौथी रकत में ये काम किया, चारों की चारों रकतें जो है वो उसकी टूट गई। इसी तरह ये अमल कुर्बानी वाला जो है, अगर एक बंदा गलत आने की वजह से उसकी कुर्बानी टूटी तो सबकी सबकी टूटी। इसलिए कुर्बानी वाले अमल के अंदर जिन लोगों को शरीक करना है वो पक्के मुवाहिद और मोमिन जो है वो होने चाहिए। यही मसला है कि अगर 6 बंदे मुवाहिद हैं और मुसलमान हैं और 7वां आदमी मुशरिक है तो किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। इस तरह के फतवों से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, मुशरिक और मुवाहिद का फतवा होना चाहिए कि मुशरिक के साथ कुर्बानी नहीं हो सकती। वहाबियों का कोई अकीदा तो ये शिरक वाला साबित नहीं कर सकते। हाँ, वहाबी बरेलवियों के 101 अकायद जो मुशरिकाना हैं वो साबित कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।